کی ملے، فضل رب کا ملے، خاموش نہیں بیٹھ جاتے، بے حس و حرکت نہیں ہو جاتے، وَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس رحمت اور فضل سے ملنے پر خوشی مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں۔ اور قرآن کریم سے پوچھ لو حضور اللہ کی رحمت ہے یا نہیں ہے؟ ارشاد ہوا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ایک جہان کی بات نہیں، دو جہانوں کی بات نہیں، تین جہانوں کی بات نہیں، میرے محبوب ہم نے آپ کو کل جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ جب اللہ کی رحمت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی در دولت پر قدم رنجہ فرما ہو گئی تو پھر اللہ کا حکم ہے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس پر کیا کیا کرو، خوشی منانے کا انداز بھی سمجھایا ہے۔ کوئی پوچھے کیسے منائے خوشی، چہرے پہ مسکراہٹ لے آئے، زبان سے کہہ دیں کہ خوش ہیں، نہیں، قرآن سے پوچھے ہوا خیر مما یجمعون، خوشی کا طریقہ یہ ہے چہرے پہ مسکراہٹ ضرور لاؤ، زبان سے یہ ضرور کہو کہ خوش ہیں، اچھا لباس پہن کے خوشبو لگا کے درود پاک بھیج کے ضرور کہو کہ خوش ہو، لیکن حضور کے میلاد کی خوشی یہ ہے میلاد مصطفیٰ پہ خرچ کرو، خوشی مناؤ، جو دولت رب نے تمہیں دی ہے مصطفیٰ کی ولادت کی خوشی میں لٹاؤ، اس دولت کو خرچ کرو، خرچ کرنے کا اشارہ دیا ہے وہ خیر مما یجمعون، یہ جو تم بینکوں میں جمع کر کے رکھتے ہو اس جمع کرنے سے مصطفیٰ کے میلاد پہ لگانا 1000 درجے بہتر ہے۔ 1000 درجے کیا ہے؟ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں، آپ نے فرمایا من انفق درہما علی مولد النبی وہو رفیقی فی الجنہ، سنو صدیق اکبر کی بات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے ماں باپ صدیق اکبر کے قدموں پہ قربان ہو، کہہ رہے ہیں کہ جس نے حضور کے میلاد پر 1 درہم خرچ کیا، میں صدیق اکبر وعدہ کرتا ہوں میں جنت میں بعد میں جاؤں گا، اسے پہلے ساتھ لے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فهو رفیقی فی الجنہ، یہ کیوں کہا ہے صدیق اکبر نے؟ انہیں اللہ پہ مان ہے، مان ہے، وہ عرض کیسے کریں گے؟ وہ کہیں گے مالک میں نے تیرے محبوب کا ساتھ نہیں چھوڑا، غار میں بھی ساتھ نہیں چھوڑا، مدار میں بھی کہیں نہ خوشی میں نہ غمی میں نہ راحت میں نہ تکلیف میں نہ سفر میں نہ حضر میں نے ساتھ نہیں چھوڑا۔ آج تیری بارگاہ میں میری التجا یہ ہے من انفق درہما علی مولد النبی، جو حضور میرے آقا کے میلاد پہ جو 1 درہم خرچ کرے، مالک میں تو ایسے نہیں جاؤں گا، اسے ساتھ پکڑ کے جنت میں لے کر کیا رب الجلال کی بارگاہ سے یہ التجا رد ہو جائے گی؟ نہ، ارشاد ہوگا صدیق تو صدیق ہے، تو سچا صدیق ہے، تم نے میرے محبوب کے ساتھ سائے کی طرح لگے رہے ہو، بڑی تکلیفیں جھی ہیں۔ ایک وہ وقت بھی تھا صدیق جب تو نے اپنا سارا سامان لا کے مصطفیٰ کے قدموں پہ ڈھیر دیا تھا، آج تو کہے اور میں رد کروں؟ آج لے اور جنہوں نے میلاد منایا ہے اور لے جا ان کو اپنے ساتھ، آج لے ان کی بنا، آج مدد مانگ، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر تو مان گئے، انہوں نے نہیں ماننا، آؤ ماننا ہے تو آج ماننا۔ میں کر رہا کہ سیدنا صدیق اکبر نے کہا میں ضامن ہوں، میں لے کے جاؤں گا جنت میں، اللہ کی بارگاہ سے اجازت لے کے آئیے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم میلاد کا تذکرہ کرتے ہیں، ولادت کے واقعات کا تذکرہ کرنا چاہیے نا، اصل میلاد ہے ہی یہ محافل حضرت عبداللہ ابن عباس اپنے
اپنے گھر والوں کو حدیث پاک ہے میلاد کے واقعات اور حضور کے وہ معجزات سنا رہے تھے جو وقت ولادت پیش آئے. میرے آقا پاک سے گزرے اور سنا کہ عباس میری ولادت کے واقعات اپنے قبیلے والوں کو سنا رہا ہے. حضور مسکرائے، خوش ہوئے، فرمایا عباس حل لکم شفاعتی، تم پر میری شفاعت حلال ہو گئی، تم پر میری شفاعت حلال ہو گئی. جو بھی میلاد کا تذکرہ کرے، میری ولادت کے واقعات بیان کرے، میری شفاعت کا یقینی امیدوار بن جائے. میں شفاعت کروں گا. آئیے واقعات ولادت میں عرض کرتا ہوں. آج آپ نے مسجد کو سجایا ہے، پھولوں کی بارش ہو رہی ہے، آپ نے روپیہ خرچ کیا، آپ اس بات کے حقدار ہو گئے کہ سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ جنت میں چلے جائیں. آپ نے خرچ کیا حضور کے میلاد پہ اور جی بھر کے خرچ کیا اور کہو گے جلوسوں میں شامل ہو جاؤ گے. اللہ نے بھی خوشی منائی. آؤ میں بتاتا ہوں حدیث مبارکہ خصائص کبریٰ امام زرقانی مواہب دنیا اور دیگر ما ثبت بالسنہ تمام کتابوں میں یہ احادیث آئی ہے. مدارج النبوت میں آئی ہے، معارج النبوت میں آئی ہے. ان سب کتابوں میں آپ کو یہ احادیث ملے گی کہ حضور پیدا ہوئے اس روز اللہ نے کیا خوشی منائی. اور حدیث پاک کے الفاظ ہیں طلبت الشمس یومئذ نورا عظیما. سورج کو پہلے بھی سورج کی کرنیں تھیں حضور کی ولادت سے پہلے بھی یہ جگمگا دیتا تھا پوری کائنات کو. لیکن حدیث پاک کہہ رہی ہے طلبت الشمس، سورج کو اس دن لباس پہنا دیا گیا نورا عظیما، ایک نئے نور کا، بہت بڑے نور کا ایک اور لباس اسے پہنا دیا گیا حضور کی ولادت کی خوشی میں. تطاولت جبال الدنیا وارتفعت البحار، دنیا کے پہاڑ اللہ نے حضور کے میلاد کی خوشی میں اور لمبے بلند کر دیے. وارتفعت البحار، دریاؤں اور سمندروں کی لہروں کو بلند جوش عطا کر دیا حضور کی ولادت کی خوشی. پھر کیا ہوا؟ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اور جو خواتین اس وقت وہاں موجود تھی ان میں سے ایک خاتون باہر نکلی. حدیث پاک ہے اس نے دیکھا کہ آسمان کے ستارے اللہ نے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در دولت پر نیچے اتار دیے. وہ ڈر کے اندر گئی کہ یہ کیا ہے. لیکن علماء فرماتے ہیں محدثین نے لکھا کہ اللہ نے، ہم تو یہ برقی کمکمے جلاتے ہیں، اللہ نے آسمان کے ستارے حضور کی ولادت کی خوشی میں نیچے اتار کے چراغاں کر دیا. چراغاں کیا ہوا تھا. اور پھر آئیے روایت سنیے. حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں اب سر تو مشارق الارض و مغاربہا، میں نے جب حضور پیدا ہوئے خرج منی نور، مجھ سے نور نکلا. اب سر تو مشارق الارض، مشرق کی طرف میری نگاہ اٹھی، ساری کائنات میں نے دیکھ لی اس نور کی روشنی سے. وہ مغارب الارض، مغرب کی طرف نگاہ اٹھی، ساری کائنات نظر آ گئی. وہ رأیت ثلاثۃ اعلام مضروبات، علماً فی المشرق وعلماً فی المغرب وعلماً علی ظہر الکعبۃ. کہتی ہے حضور کی والدہ میرے ماں باپ ان کے قدموں پہ، ان کے جوڑوں پہ قربان ہو. کہتی ہے کہ میں نے دیکھا جبریل امین کائنات میں 3 جھنڈے لگا رہے ہیں. سبحان اللہ. ایک جھنڈا میں نے دیکھا کہ جبریل کائنات کی مشرق میں گاڑ رہے ہیں، ایک جھنڈا میں نے دیکھا کائنات کی مغرب میں گاڑ رہے ہیں. وعلماً علی ظاہر الکعبہ، ایک جھنڈا میں نے دیکھا کہ جبریل خانہ کعبہ کی چھت پہ لگا رہے ہیں. محدثین نے کہا یہ علامت کی بات کی، جھنڈے لگایا جانا. ایک تو حضور کی ولادت کی رب نے خوشی منائی، دوسرا یہ ہے یہ اعلان کیا مشرق میں بھی میرے محبوب کی حکومت ہوگی، مغرب میں بھی میرے محبوب کی حکومت ہوگی، اور خانہ کعبہ پر لگنے والا جھنڈا یہ اعلان کرے گا
راضی کر لے گا اس نے رب کو راضی کر لیا. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. یہ اعلان ہو گیا جو مصطفیٰ کے در پہ آ گیا وہ سمجھ رہے ہیں اسے اللہ کی تجلیات و انوار مل گئے. اس کا رابطہ رب ذوالجلال کی بارگاہ سے جڑ گیا. جو جس نے یہاں اطاعت کر لی, جس نے حضور سے محبت کر لی, وہ سمجھے کہ اس نے رب سے محبت کر لی. کسی شاعر نے بڑی پیاری, اب شاعر سے نہ پوچھ لیں, شاعر نے کہا جز محمد کے کسی کا جسم نورانی نہیں, جز محمد کے کسی کا جسم نورانی نہیں, مصطفیٰ کا دو جہاں میں کوئی بھی ثانی نہیں, مصطفیٰ کا دو جہاں میں کوئی بھی ثانی نہیں. ثانی کیسے ہو؟ آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں, مانگنے جو کوئی آتے وہ طلب سے بھی سوا دیتے ہیں, اور گالیاں جو کوئی دے تو سن کے وہ دعا دیتے ہیں, اور دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں. پھر کہنا پڑتا ہے مصطفیٰ کا تو جہاں میں کوئی بھی ثانی نہیں, اے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا ہے عقیدہ یہ میرا بس کو یقین, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں. اور آگے شاعر نے انتہا کر دی, اس نے کہا کہ اس زمین میں ہوا, آسمان میں ہوا, مکان میں ہوا, لا مکان میں ہوا, کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر نبی, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا اس کا سکہ روا کل جہاں میں ہوا, اس زمین پر ہوا, آسمان میں ہوا, کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر نبی, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں. کہو نا مصطفیٰ کا دو جہاں میں کوئی بھی. فارسی والے نے کہا مصحف راہ وقت وقت گردانی, مصحف راہ وقت وقت گردانی. میں نے قرآن کی ایک سورت دیکھی, اس کا ایک ورق مبارک الٹا, ایک سورت نہ مثل سورت اوست, قرآن کی ایک سورت بھی مصطفیٰ کی سورت جیسی نہیں. زلیخا کی جس پر فدا جانو دل سے, وہ یوسف بڑے خوبصورت تھے لیکن رخ مصطفیٰ کا حسین رخ انور, نہ پہلے تھا کوئی, نہ اب ہے نہ ہوگا. محمد کا ثانی, محمد کا ہمسر, نہ پہلے تھا کوئی, نہ اب ہے نہ ہوگا. نبی سید الانبیاء کے برابر, نہ پہلے تھا کوئی, نہ اب ہے نہ ہوگا. پھر کہنا پڑتا ہے مصطفیٰ کا دو جہاں میں کوئی بھی ثانی نہیں. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی یہ محمد, تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی یہ محمد, ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا, ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا. پھر کہو مصطفیٰ کا دو جہاں میں کوئی بھی. حضرت بولے سور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بھاڑا نور کا, سبحان اللہ. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بھاڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. تو میں کہوں گا مصطفیٰ کا دو جہاں میں کوئی بھی. آئی آگے بڑھی حدیث پاک سنیں. آپ السلام کی وراثت کی. اب وہ حدیث پاک سنانے لگا ہوں, ایمان آپ کا تازہ ہو جائے. جھوم اٹھو گے سن کے. حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھی, آپ فرماتی ہیں میں نے حضور کو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے در دولت سے رسول کیا, اور لے کے سب سے پہلے میں کہاں گئی؟ کہتی ہیں حرم کعبہ. کہاں بولیے, کہاں حرم.
بھاگی کس غرض سے؟ کہتی ہیں اس غرض سے میرا جی چاہا کہ میں آقا علیہ السلام کو اٹھا کے خانہ کعبہ کا طواف کروں، خانہ کعبہ کا سبحان اللہ زور سے کہو، خانہ کعبہ کا کیا کروں؟ کہتی ہیں لمحہ جات میں طواف کے دوران مجھے خیال آیا کہ حضور کو اجے اسود کا بوسہ نہ دلوا لوں، اور سنو ایمان تازہ کرو، گھوم جاؤ۔ کہتی ہے جب میں نے ارادہ کیا کہ حضور علیہ السلام کو حجر اسود کے قریب کروں تاکہ آپ بوسہ لے لیں، بچپنا ہے، ولادت کے بعد کا واقعہ ہے، کہتی ہے لمحہ جات میں الحجر الاسود، جب میں قریب کرنے لگی حجر اسود کے کہ جھکاؤں اس کے قریب کروں کہ حضور بوسہ لے لے، اس میں سے آواز آئی حلیمہ نہ وہیں رکی رہو، ان کو میرے قریب نہ لانا۔ فخرج الحجر الاسود من مقامہ حتی التصق بوجہہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آؤ سنو، حجر اسود سے آواز آئی حلیمہ رک جاؤ، اور وہ اپنی جگہ سے نکل آیا، اس نے اپنی جگہ چھوڑ دی، یہاں تک کہ آ کے حضور کے رخ انور سے چمٹ گیا، اور ساری دنیا جسے چوم کے چومتی ہے وہ آ کے بڑھ کے مصطفیٰ کا جیسا چومنے لگا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حتیٰ کہ وہ چمٹ گیا حضور کے چہرے سے، اور ساری دنیا جھک کے جسے چومتی ہے وہ اپنی جگہ چھوڑ کے مصطفیٰ کو چومنے آ گیا۔ میں مصطفیٰ میرے لیے نہیں، میں مصطفیٰ کے لیے اتارا گیا، یہ مجھے چومنے کے لیے نہیں، میں انہیں چومنے کے لیے آگے بڑھوں گا۔ اس نے چمٹ کے حضور کے رخ انور سے بوسے لے لے۔ حلیمہ سعدیہ حیران ہو گئی کہ کیا میں لال لے آئی ہوں، کون سا شہزادہ لے آئی ہوں، اس کی کیا شان ہے کہ حجر اسود آگے بڑھ کے خود چوم رہا ہے۔ اسے پتا تھا نا یہی تو دست مبارک ہوں گے جو مجھے اپنے صحیح مقام پہ نصب کریں گے۔ اس نے وہی اعلان کر دیا، آگے بڑھیے۔ آپ سنتے رہتے ہیں حضرت حلیمہ سعدیہ میرے ماں باپ ان کی قدموں پہ، جب میں یہ کہتا ہوں میں یقین جانیے، جب یہ کہتا ہوں نا میرے ماں باپ حضور کی قدموں پہ قربان، لذت بھی آ جاتی ہے۔ کہا کرو بولو میرے ماں باپ حضور کے قدموں پہ قربان ہوں، میرے ماں اور باپ کی عزت کی پگڑی میں آقا کے قدموں پہ نثار کروں، فداک امی و ابی یا رسول اللہ۔ یہ کہا کرو، اس میں بڑی صحابہ کہتے تھے نا فداک امی و ابی یا، قربان جائیں حضرت حلیمہ سعدیہ، میرے ماں باپ ان کے قدموں پہ قربان جو حضور کی رضائی واسطہ ہے۔ کیا شان ہے ان کی، آج بھی دیکھو جنت البقیع میں کسی قبر پہ سجدہ نہیں ہے، وہ جو حضور کی رضائی ماں ہے اس کی قبر پہ آج بھی سجدہ ہے، سجدہ ہے۔ آؤ سنو، وہ جو لے کے چلی آئی تھی تو سب سناتے ہیں ڈاچی بڑی کمزور تھی، میں عربی عبارت پڑھنے لگا، ڈاچی بڑی کمزور تھی، اور جب پیچھے جا کر سب رک جاتے تھی بھائی اس کو ساتھ میں لاؤ، کیوں کمزور لے آئی ہوئی ہے تم ضعیف ڈاچی، چلی گئی، ہمیں اس کی وجہ سے بڑے لیٹ ہو رہے، اور واپسی پہ یہ حال تھا حافظ بدر الدین ملک سے پوچھیے، رک گئے منزل سدرا پہ پہنچ کے جبریل، کیونکہ چل نہیں سکتا فرشتہ تیری رفتار کے ساتھ، سکتا فرشتہ تیری رفتار، ان کی رفتار سے تو فرشتے نہیں چل سکتے، اور وہ بھی فرشتوں کا سردار رک گیا، اس نے کہا میری بات ہے، اس سے آگے کے رستے آپ ہی جا رہے ہیں۔ تو وہ رفتار اب ڈاچی جس پہ حضور سوار تھے وہ اسی طرح اس کی رفتار، اب وہ پیچھے دوڑ کے ہاں رہی تھی کہ اس کے ساتھ ملے، اور وہ کب ملائے جس پہ
سید الآخرین اور سید الاولین سوار ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جب انہوں نے پیچھے سے آواز دی ان کا حکمہ اسے کیا کھلایا ہے, اسے کیا پلا لائی ہو, کیا کر دیا تم نے اسے کہ آپ یہ کسی کو ملا نہیں رہی ہے, اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, اس کی رفتار نہیں تیز ہو گئی. اسے اللہ نے زبان دی, خسائش سے کبرا اٹھائیے. وہ روایت کرتے ہیں اس نے کہا بول کے ڈاکی نے اللہ تدرین من علی ظہری, عربی کے الفاظ پہ غور کرو, اللہ تدرینا کیا تم جانتی ہو, وما ادراک اسی سے ہے تدرینا, اللہ تدرینا کیا تمہیں خبر ہے من علی ظہری کہ میری پشت پہ کون سوار ہے, میری پشت پہ کون سوار ہے, بیٹا بتاؤ. اس نے کہا علی ظہری خیر النبیین والمرسلین وخیر الاولین والآخرین وحبیب رب العالمین. میں کیسے نہ تیز دوڑوں جو میری پشت پہ سوار ہے, وہ نبیوں کا بھی سردار, وہ رسولوں کا بھی سردار, وہ اولین کا بھی سردار, وہ قیامت تک آنے والوں کا بھی سردار, بلکہ کہنے دو وہ حبیب رب العالمین, وہ تو رب العالمین کا بھی حبیب ہے. تو اعلیٰ حضرت یہاں بول اٹھے کہنے لگے پڑھیے سب سے
جس چاچی پہ میرے آقا سوار ہوئے اس کے قدم لگتے جا رہے تھے جہاں جہاں اپنے پیچھے پیچھے سبزے کا قالین بچھاتی جا رہی تھی. حدیث پاک میں آگے آیا وَكَانَتْ تَسْمَعُ الْأَحْجَارُ تَنْطِقُ بِسَلَامِهَا عَلَيْهِ. اور وہ جیسے جیسے حضرت حلیمہ آگے بڑھتی جاتی تھی كَانَتْ تَسْمَعُ الْأَحْجَارُ پتھروں کی آواز سنتی جاتی تھی. پتھر کیا کہہ رہے تھے؟ تَنْطِقُ بِسَلَامِهَا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. پتھر حضور پر سلام بھیجتے جا رہے تھے. آگے کہتے ہیں آئیے حدیث پاک سنیے. خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل سیدھا. حضرت نے کہا ان کی مہک نے دل کے اونچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں اونچے بتا دیے ہیں. ان کے وصال کوئی کیسے ہی رنج میں ہو. ان کے وصال کوئی کیسے ہی رنج میں ہو. اعلیٰ حضرت نے فرمایا جیسے بھی کوئی رنج اور پریشانی میں ہو اور حضور علیہ السلام اس کی چہرے سے مسکراہٹ لے آیا. اس بات میں آیا حضرت حلیمہ فرماتی ہیں لما جئت به الی منزلی جب میں حضور کو لے کے اپنے غریب خانے میں آ گئی. جو پہلے غریب خانہ تھا اب کاشانہ ہو گیا. اب کاشانہ ہو گیا. دنیا کا کوئی گھر اس گھر سے نہیں مل سکتا جس میں حضور پیدا ہوئے اور جس میں حضرت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ حضور پروان چڑھے. کوئی گھر ہے جو اس کا مقابلہ کرے, کوئی کوٹھی ہے جو اس کا مقابلہ کرے, کوئی محل ہے جو اس کے مقابلے کا دعویٰ کرے, کوئی بڑے سے بڑی عمارت اس کے مقابلے کا دعویٰ. کیا ہوا؟ کہتی لما جئت به الی منزلی جب میں حضور کو لے کے اپنے گھر میں آ گئی لم یبقى منزل من منازل بنی سعد الا شممنا منه ريح المسك. بنی سعد قبیلہ بنو سعد کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس سے کستوری کی خوشبو نہ آ رہی. یہ واقعات سے جس سے کستوری کی خوشبو نہ آ رہی. اور کسی شاعر میں بڑی پیاری بات ہے, اس نے کہا میرے ہاتھ اور منہ سے خوشبوئیں جاتی نہیں. میرے ہاتھ اور منہ سے خوشبوئیں جاتی نہیں کیونکہ میں نے نام محمد کو لکھا بہت اور چوما بہت. میں نے نام محمد کو لکھا بہت اور چوما بہت. میرے ہاتھ اور منہ سے خوشبوئیں جاتی نہیں. کہتی ہے کوئی گھر ایسا نہیں بچا جس سے کستوری کی خوشبو نہ. آئیے بکری چرانے لے جاتے ہیں. ابھی بڑی بات ہے میں شارٹ کٹ کر رہا ہوں, خاص بات ہے. وہ بکریوں کو پانی پلاتے ہیں. حضرت حلیمہ سعدیہ کے حقیقی بیٹا جو آپ کے رضائی بھائی ہیں جب وہ پانی پلاتے ہیں ایک دن جو ہوا حدیث پاک ہے کہ وہ کنویں پہ بکریاں لے گئے, ڈول نہیں تھا. سنو گے تو ایمان کا ہو جائے. ڈول نہیں تھا. حضرت حلیمہ کے حقیقی بیٹے پریشان میں پانی کیسے نکالیں اور ہر پریشانی کا حل بارگاہ مصطفیٰ. کل بھی تھی آج بھی ہے قیامت تک ہر پریشانی کا حل بارگاہ مصطفیٰ ہے اور گنبد خضرا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. آپ رضائی بھائیوں کے ساتھ چلے جاتے تھے بکریاں چرانے. میں کہا کرتا ہوں جو آج بکریاں چراتے ہیں خوش ہو جائیں کہ آمنہ کے لال نے بھی بکریاں چرائی. پریشان ہو کے بکریاں چراتے تو وہ آگے بھائی دوڑتے کہنے لگے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم
بکریاں ہیں پانی پلانا ہے، پیاس سے مر رہی ہے، کنواں ہے پانی ہے ڈول میں، آقا مسکرائے، آؤ میرے ساتھ، حضور کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔